تو آج پھر سے سی ٹیٹ کے آن لائن کلاس میں سبھی کا استقبال ہے. میں ہوں عظیم احمد خان. آج ہم اردو کے جو چیپٹرس ہیں سی ٹیٹ کے اندر زبان کی آموزش، اکتساب اور حصولیابی، اس چیپٹر کو لے کر انشاءاللہ ڈسکس کریں گے. چلیے، سبق کا نام ہے زبان کی آموزش، اکتساب اور حصولیابی. زبان کی آموزش، اکتساب اور حصولیابی. ٹھیک ہے، یہ چیپٹر کا نام ہے زبان کی آموزش، اکتساب اور حصولیابی، جسے انگلش میں کہتے ہیں لرننگ اینڈ ایکویزیشن آف لینگویج، جو ہم نے سی ڈی پی کے اندر بھی دیکھے ہیں. ٹھیک ہے، پھر دو جوائن نہیں ہوئے، کوئی ویٹنگ میں ہے کیا؟ جس کو کچھ کہنا ہو تو براہ کرم میوٹ کر کے ان میوٹ کر کے اپنی آواز میں کہہ دیں، کیونکہ چیٹ میں جانے کے لیے پھر اسکرین سے باہر جانا پڑتا ہے. ٹھیک ہے، تو آپ دوران تدریس بھی آپ کچھ کہنا ہو تو بول سکتے ہیں. چلیے، تو سب سے پہلے ہم ڈسکس کریں گے کہ زبان کیا ہے، لینگویج کیا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ آپ کو جو میں انڈرسٹینڈنگ کرنے کی کوشش کریں گے ہم لوگ، تو یہ اس میں پیڈاگوگی میں بھی آئے گا آپ کو سمجھنے کے لیے، اور سیکنڈ لینگویج ہو یا فرسٹ لینگویج ہو، دونوں کے لیے انشاءاللہ کارآمد ہوگا. تو زبان کیا ہے؟ خاص طور پہ زبان کو عام زبان میں کس طرح ڈسکرائب کیا جاتا ہے، بیان کی جاتا ہے. تو زبان انسان کے خیالات، جذبات اور احساسات اور ضروریات کی ترسیل کا اہم وسیلہ ہے. ٹھیک ہے، جو ہماری زبان ہم جو لوگ بولتے ہیں وہ انسان کے خیالات نمبر 1، نمبر 2 احساسات، نمبر 3 اور ضروریات. ٹھیک ہے، عام زبان میں اس طرح زبان کو متعارف کروایا گیا ہے کہ زبان انسان کے جذبات، احساسات اور ضروریات کی ترسیل کا وسیلہ ہے. ٹھیک ہے، دوران تدریس آپ گفتگو بھی کریں، اپنے خیالات کا اظہار بھی کریں، تو یہاں پر آپ کو اجازت ہے. تو ساتھیوں، ہم دیکھتے ہیں کہ ہم کسی بھی مقصد کے لیے اگر الفاظ کی ادائیگی ہماری زبان سے ہو رہی ہے تو وہ ظاہر سی بات ہے کہ ہمارے خیالات کا حصہ ہوگی، ہمارے جذبات کا حصہ ہوگی، ہمارے احساس کا حصہ ہوگی، یا پھر ہم کسی ضرورت کے تحت الفاظ کا استعمال کریں گے، آواز کا استعمال کریں گے. ٹھیک ہے، اور ان الفاظ کو، ان آواز کو ایک زبان کے وسیلے کے ذریعے سامنے والے سامعین تک اس چیز کو پہنچایا جاتا ہے. اس لیے زبان ایک وسیلہ ہے. ٹھیک ہے، زبان سماجی تعاملات، خاص طور پہ سوشل انٹریکشن کا نتیجہ بھی ہے. سماجی تعاملات کی وجہ سے بچہ امیٹیشن کے ذریعے زبان سیکھتا ہے. ہم نے دیکھے ہیں کہ ویگوٹسکی کے تھیورم کے اندر بھی ہم نے دیکھے امیٹیشن، جس کو اردو میں کہتے ہیں نقل کرنا یا تقلید. ٹھیک ہے، تو اردو کے اندر بھی اس چیز کو زبان کے اندر مینشن کیا گیا ہے کہ جو بچہ ہے سوشل کنورزیشن کے ذریعے، سماجی تعاملات کے ذریعے زبان سیکھتا ہے. ٹھیک ہے، اس طرح کے سوالات آپ کو پوچھے جاتے ہیں کہ اگر بچہ سوشل کنورزیشن کے ذریعے زبان کو سیکھتا ہے تو یہ کس نظریے کا حامل جملہ ہے. ٹھیک ہے، تو یہ اس میں دے گا پیاجے دے گا، ویگوٹسکی دے گا، اس طرح کے دے گا. لیکن جب بھی سوشل کنورزیشن کی بات آتی ہے تو آپ کس کو مینشن کریں گے؟ کس کو کریں گے بھائی؟ ویگوٹسکی. جی، ویگوٹسکی کو مینشن کریں گے. ٹھیک ہے، زیادہ تر جتنے بھی ماہر نفسیات ہیں یا زبان کے ماہرین ہیں زبان کو ترسیل کا وسیلہ ہی مانتے ہیں. ٹھیک ہے، اور کچھ ایسے بھی ماہر لسانیات ہیں جو اسے لغت اور قواعد کا امتزاج مانتے ہیں. زبان لغت
اور قواعد ان دونوں کا امتزاج مانتے ہیں. ٹھیک. لغت اور قواعد کا امتزاج بھی زبان کہلاتی ہیں. ہم نے دیکھے تھے کہ اس میں بھی کہ زبان ایک یونیورسل گرامر رکھتی ہے سبھی لرنر کے لیے، اکتساب کے لیے، لیکن زبان اپنے وسیع تر معنی میں ایک قدرتی مظہر ہے، ایک فینومینا ہے. اردو میں کہیں گے قدرتی مظہر ایک فینومینا ہے جو ہماری فکر، ہمارے اقتدار، مساوات کے تعلق سے ہمارے سماج کے اندر تعلقات قائم کرتی ہے، ایک بانڈنگ پیدا کرتی ہے. زبان کا راز تعلق انسانوں کی شناخت سے ہے. ٹھیک ہے، کہ کوئی بھی چیز ہو یا کسی بھی آبجیکٹ ہو، اس کی جو شناخت ہے وہ ڈائریکٹلی راز تعلق رکھے گی کس سے؟ زبان سے. شناخت اور زبان دونوں کا راز تعلق ہے. اگر ہم مثال کے طور پہ دیکھ بھی لیتے ہیں کہ ملک و بیرون میں مختلف قسم کی زبان بولنے والوں کو ہم پہچان لیتے ہیں. شناخت کا یہاں پر کیوں ذکر کیا گیا ہے؟ کہ کسی بھی زبان کو مخصوص شناخت حاصل ہے، ایک علاقے کی، ایک قوم کی، ایک ملک کی، ایک ایریا کی. اس لیے زبان کا راز تعلق انسان کی شناخت سے ہے، اس طرح کا ماہر نفسیات کہتے ہیں. ساتھ ہی ساتھ اگر زبان بھی ایک ہے تو ہم اس شخص کے بولنے کے لہجے سے یا اس کی ادائیگی سے، اس کے پروننسیشن سے ہم پتہ لگا لیتے ہیں کہ یہ بچہ یا یہ شخص کس جگہ کا رہنے والا ہے، یہ کہاں سے بلانگ کرتا ہے. ظاہر سی بات ہے اگر اردو زبان بھی کوئی ادا کر رہا ہے، اگر وہ دہلی سے ہیں، وہ مہاراشٹر میں آتا ہے یا مہاراشٹر کا بن رہا حیدرآباد میں جاتا ہے، تو ہم اس کے لہجے سے پتہ لگا لیتے ہیں کہ وہ کس زبان، جو اس کا لہجہ ہے تو وہ کس علاقے سے تعلق رکھتا ہے. تو زبان کا تعلق علاقے سے ہے، یعنی کہ ہم اس کے لہجے سے، اس کے پروننسیشن سے ہم اس کو جان لیتے ہیں. خاص طور پہ اب جو چیزیں میں کہوں گا تو یہاں پر یاد رکھیے کہ جو چیزیں بھی ہمارے ڈسکشن میں آ رہی ہے وہ سب کے سب پیپر لینگویج ہے. یہاں پر کوئی بھی الفاظ یا کوئی بھی ٹرم میں اپنے دل سے بیان نہیں کر رہا ہوں. جو کچھ بھی ڈسکشن ہوگی وہ کتاب سے ہوگی، اور کتاب کے اندر وہی چیزیں ہیں جو سیٹیٹ کے پرچے کے اندر، زبان یا پرچے کے اندر بیان کیا جاتا ہے. تو دوسری چیز دیکھیں، زبان کا مطالعہ کیا کہلاتا ہے؟ کوئی بتائے گا؟ یہ جی کچھ لوگ گروپ میں، سر کچھ لوگ گروپ میں ہیں جو جوائن نہیں ہو پا رہے، میسج کر رہے ہیں. اچھا، ایک منٹ پھر. چلیے، جو لوگ ابھی آئے ہیں ان سبھی کا بھی آن لائن کلاس میں استقبال ہے. ہم دیکھ رہے ہیں اردو مضمون، اور اردو مضمون میں پوچھے جانے والا کنٹینٹ، اس چیز کو ہم دیکھ رہے ہیں. ٹھیک ہے، سبھی تک میری آواز آ رہی ہے؟ ایک مرتبہ بتا دیں، انشاءاللہ آپ ڈسٹربنس نہیں ہوگا. سبھی لوگ آ چکے ہیں؟ جی سر، آ رہی ہے آواز. چلیے. جی سر. تو جی، ابھی کچھ دیر پہلے ہم نے بہت ساری باتیں ڈسکس کی ہے اردو زبان کو لے کر کہ زبان کیا ہے. تو سب سے پہلے ہم کو یاد رکھنا ہے کہ زبان کیا ہے. کوئی بتائے فوری پلیز. زبان ہمارے جی تلفیل کا مجموعہ ہے. جی، یاد رکھیں آپ کہ زبان کی تعریف یا زبان کے بارے میں کوئی بھی سوال آئے تو اس میں آپ کو یاد رکھنا ہے کہ زبان ہمارے خیالات، جذبات، احساسات کا وسیلہ ہے. ٹھیک ہے، جذبات اور احساسات کا وسیلہ ہے. اور چیزیں کچھ بتائیں ہم نے اس کے ساتھ ہی ساتھ کہ ماہر لسانیات اسے لغت اور قواعد کا امتزاج بھی کہتے ہیں. دو چیزیں آپ یاد رکھیں، لغت کو انگلش میں کہتے ہیں لیکزیکون. اردو زبان لغت اور قواعد کا امتزاج ہے. ٹھیک ہے، زبان کیا ہے؟ لغت اور قواعد کا امتزاج ہے. قواعد کو گرامر کہتے ہیں اور لغت کو انگلش میں کہتے ہیں لیکزیکون. ٹھیک ہے، شروعات میں بھی ہم نے بتایا کہ یہاں پر جتنا بھی ڈسکشن ہوگا انشاءاللہ وہ سی ڈی پی اور سی ٹیٹ میں پوچھی جانے والی اسی زبان کا استعمال یہاں تدریس میں ہم کرنے کی کوشش کریں گے. ٹھیک ہے، اور چیز ہم نے بتایا کہ زبان ایک قدرتی مظہر ہے. ایک وسیع تر معنی میں اگر ہم یہ کہیں تو زبان ایک قدرتی ایک مظہر قدرت ہے، یعنی فینومینا ہے جو ہماری فکر، ہمارے اقتدار، ہمارے مساوات کے تعلق سے ہمارے سماج میں ایک دوسرے سے تعلقات کو قائم کرتا ہے.
साथ ही साथ ये भी कहा मैंने कि ज़बान का राज ताल्लुक़ इंसान की किस चीज़ से है, बताए कोई फौरी? जबान से। शनाख्त, ठीक है। जुबान का ताल्लुक इंसान की शनाख्त से है, आइडेंटिटी से है। उसके अंदर मैंने ये बात कही कि किसी भी जुबान अदा करने वाले शख्स को हम उसकी शनाख्त के जरिए हम याद रखते हैं कि कोई भी जबान उसकी शनाख्त बन जाती है, कि हम बाहर किसी भी मुल्क से आने वाली शख्स की जुबान को देखकर हम उसकी इलाके की शनाख्त कर लेते हैं, वो किस खत्ते का बाशिंदा है, वो किस इलाके का रहने वाला है। अगर वो फ्रेंच जुबान अदा करता है तो हम ये पहचान लेते हैं कि वो किस मुल्क से ताल्लुक रखता है। अगर वो मलयालम जुबान हमारे जुबान महाराष्ट्र में आके बात करता है तो हम पहचान लेते हैं कि वो किस इलाके से, किस स्टेट से ताल्लुक रखता है, ठीक है। साथ ही साथ ये तो हो गया इलाके का, और हमने ये बात बोले कि इंसान हम किसी शख्स के बोलने के लहजे, उसके टोन से, उसके प्रोनाउंसिएशन के जरिए भी पता लगा सकते हैं कि बच्चा मखसूस कौम से ताल्लुक रखता है, मखसूस खित्ते से ताल्लुक रखता है, ठीक है। तो ये गर्ज ये कि जबान और समाज के माबैन एक मजबूत रिश्ता है, जिसके बगैर न तो जबान की तरक्की मुमकिन है और न समाज की तरक्की। तो हम एक कंक्लूजन ये निकाल सकते हैं कि समाज की तरक्की, और जबान की तरक्की ये दोनों एक को भी अगर लेकर हम डिस्कस करते हैं तो हमको ये देखने को मिलेगा कि अगर आप उर्दू ज़ुबान की तरक्की होगी तो आपकी कौम की तरक्की होगी। जो लोग उर्दू ज़ुबान को फॉलो करते हैं, उसे अपनी मादरी ज़ुबान समझते हैं, और उसमें अगर उर्दू ज़ुबान में भी हमारे हुकूमत महाराष्ट्र ने, हुकूमत हिंद ने उर्दू ज़ुबान में जितने भी मौक़े तालीम के फ़राहम किए हैं, उसकी वजह से भी कौम की तालीमी तरक्की में खातिर खा फ़ायदा हासिल हुआ है, ठीक है। हम देखते हैं कि पीएचडी तक हम उर्दू में अपनी ज़ुबान में, मादरी ज़ुबान में कब मुकम्मल कर सकते हैं, जिसकी वजह से समाज में हमारी इस उर्दू ज़ुबान के बोलने वालों में तालीम का तनासुब काफ़ी हद तक सुधार हुआ है पहले की बनिस्बत में, ठीक है। उसके बाद हमने कहा था कि ज़ुबान का मुताला क्या कहलाता है। अगर हम किसी भी ज़ुबान का मुताला करते हैं, ज़ुबान के बारे में स्टडी करते हैं, तो ज़ुबान का मुताला, जिस ज़ुबान का मुताला करने को हम क्या कहते हैं, इल्म लिसानियत, ठीक है, इल्म लिसानियत कहते हैं। इंग्लिश में कहेंगे लैंग्विस्टिक, LANGUISTIC, ठीक है। तो ज़बान का मुताला इल्म लिसानियत कहलाता है। ये एक जाना पहचाना टर्म है जो आपने महा टीटी के अंदर भी, दीगर टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट में आपने इसको देखा होगा। उसके बाद जब ये मादरी ज़ुबान के तौर पर, ज़बान अव्वल के तौर पर हम इस मज़मून को ले रहे हैं सीटेट के अंदर, तो इस पस मंज़र की वजाहत भी हमारे जहनों में होनी चाहिए कि ज़बान की इब्तिदा या ईजाद कैसे हुई। ख़ास तौर पे ज़बान की इब्तिदा कैसे हुई या कहाँ हुई, कैसे हुई, इसके बारे में ऑथेंटिक या मुस्तनद चीज़ें कहना बहुत मुश्किल है। लेकिन हम ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इंसान ने शुरू में अपनी ज़रूरियात की तस्कीन के लिए कुछ आवाज़ें निकाली होगी, जो बाद में बामानी होती गई। फिर उसके बाद कुछ अलामतें तय हुई होगी, इसके फिर बोलचाल की ज़ुबान हुई, फिर तहरीरी वजूद में आई। इस तरह दो चीज़ें अभी मैंने आपके सामने बताई हैं कि हो सकता है कि इंसान ने शुरुआत अपनी ज़रूरियात की तकमील के लिए कुछ ना कुछ आवाज़ें अपनी ज़ुबान से निकाली होगी, ठीक है, और उन आवाज़ों को कुछ ना कुछ माना मिला होगा, ठीक है। और फिर अगर आवाज़ को माने मिल गया तो फिर माने से क्या मिल गई, उसको मानी के बाद उसको क्या दी गई, अलामत दी गई। यानी कुछ ना कुछ मखसूस अल्फाज को, मखसूस आवाज़ को मानी मिले, माने के बाद उनको आवाज़ें मिली, आवाज़ें मिलने के बाद वो बोली ज़ुबान में कन्वर्ट हो गई। क्या वो वही मखसूस माने, वही मखसूस अलामतें बोली ज़ुबान में कहने लगी, बोलचाल की ज़ुबान में। फिर इसकी तरक्की होते वो तहरीरी ज़ुबान की शक्ल इख्तियार कर गई, ठीक है। एक ऐसा अज़ीम है, ऐसा कहा जाता है। तो इसी पस मंज़र में ज़ुबान को 3 हिस्सों में तकसीम किया गया है। ज़ुबान को 3 हिस्सों में तकसीम किया गया है। उम्मीद है कि आप सब लोग इसको नोट डाउन कर रहे होंगे, ठीक है। नंबर 1 है इशारों की ज़ुबान, ठीक है। नंबर 2 है आवाज़ों की ज़ुबान, ठीक है।
اور نمبر 3 ہے علامتوں کی زبان. نمبر 3 ہے علامتوں کی زبان. زبان کی 3 قسمیں لکھیں آپ نے سبھی نے. تو سب سے پہلے ایک ایک سے ہم دیکھنے کی کوشش کریں گے. اشاروں کی زبان کیا ہے، علامتوں کی زبان کیا ہے. ٹھیک ہے، سر سیکنڈ تو کیا سب ہے سے سر؟ پہلے دیکھیں گے جی. سیکنڈ والا. پہلا کہا ہمیں اشاروں کی زبان، دوسرا کہا آوازوں کی زبان، جی سر. اور تیسرا کہا علامتوں کی زبان. سب سے پہلا جو ہے اشاروں کی زبان، ہم اس کو دیکھ رہے ہیں سیٹڈ سلیبس کے اندر. اشاروں کی زبان. ٹھیک ہے، اشاروں کی زبان کو انگلش میں کہتے ہیں سائن لینگویج. ٹھیک ہے، سائن لینگویج. اب اس میں آپ اس کے ہیڈنگ کی بنیاد پر بھی ہم سمجھ سکتے ہیں کہ اشاروں کی زبان کا مطلب کیا ہوگا. کیا ہوگا؟ مان لیجئے کہ ہم اپنے ہاتھ کا استعمال کر رہے ہیں، پاؤں کا استعمال کر رہے ہیں، سر، آنکھ، چہرے کے تاثرات کا استعمال کر رہے ہیں، کسی قسم کا اشارہ کر کے کسی مخصوص معنی کو سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں، تو اس طرح کی زبان اشارات کی زبان کہلاتی ہے. ٹھیک ہے. جی سر. ٹھیک ہے. اب جہاں اشاروں کی زبان استعمال ہوتی ہے اس کے بارے میں ہم جاننے کی کوشش کریں گے. تو جہاں پر بائی لینگول ہے اور ملٹی لینگول ہے. بائی لینگول کو اردو میں کہتے ہیں ذو لسانی، اور جہاں پر ایک سے زیادہ زبانیں استعمال کی جاتی ہے تو اسے کہتے ہیں کثیر زبانیں، کثیر لسانی. ٹھیک ہے. تو ایسا سماج، ایسا ملک، ایسا علاقہ جہاں پہ 2 زبانیں استعمال کی جاتی ہے یا کثیر زبانیں استعمال کی جاتی ہے، وہاں پر اشاروں کی زبان کافی اہمیت رکھتی ہے. بتائیے کیوں؟ میں نے ایسا کیوں کہا کہ جہاں پر 2 زبانیں استعمال کی جا رہی ہو یا 2 سے زائد استعمال کی جا رہی ہو، وہاں پر اشاروں کی زبان بامعنی کافی اہمیت رکھتی ہے. ایسا کیوں کہا میں نے؟ جی سر، مختلف زبان کے بولنے والے. ہاں. جی صحیح پہچانے آپ. جی صحیح پہچانے آپ کہ ظاہر سی بات ہے کہ میں نے کہا کہ ذو لسانی جہاں پر ایک سے زیادہ زبانیں ہیں تو وہاں پر ضروری نہیں کہ جو اگر کسی ملک میں، اب ہندوستان کی اگر ہم بات کریں، بھارت ملک کی، تو یہاں پر کثیر زبانیں، ہر ریاست میں الگ الگ زبانیں بولی جاتی ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ ممکن نہیں ہے کہ ہر شہری کو ہر زبان آئے. تو اس طرح کی کثیر لسانی یا بائی لینگول سماج میں اشاروں کی زبان کافی اہمیت رکھتی ہے. ٹھیک ہے. کیونکہ اشاروں کی زبان کو الفاظ نہیں ہوتے، بس اشارے ہوتے ہیں. اگر آپ ہاں میں سر ہلا دیں تو پھر وہ ہر لینگویج والے کو سمجھ میں آ جائے گا کہ آپ ہاں کہہ رہے ہیں. اگر آپ نا والا اشارہ کر دیں تو ہر زبان والے کو سمجھ میں آ جائے گا کہ یہ نا کہہ رہا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ ہے اشاروں کی زبان. اشارات کی زبان کا کمزور پہلو یہ ہے کہ اس کے ذریعے مجرد تصورات، ایبسٹریکٹ تھنگس ہم پیش نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے. کیا کہیں گے آپ اشاروں کے ذریعے؟ اگر آپ کو ہوا کا تصور بتانا ہے، ٹھیک ہے، یا آپ کو ہیٹ بتانا ہے، جو مجرد تصورات ہیں جس کو آپ فزیکلی دیکھ نہیں سکتے، فزیکلی کسی کے سامنے بتا نہیں سکتے، تو ایسے مجرد تصورات کو آپ اشاروں کی زبان کے ذریعے سمجھانے سے قاصر رہیں گے. یہ اس کا ڈرا بیک ہے، یہ اس کا کمزور پہلو ہے. سمجھ رہے ہیں آپ؟ جی سر. جی. اسی طرح کبھی اور ایک کمزور پہلو یہ بھی ہے کہ اس کے اندر تنوع نہیں ہے. تنوع کا مطلب ہوتا ہے کہ اس کے اندر فلیکسیبلٹی نہیں ہے. ہو سکتا ہے کہ کشمیر میں جو ہے سر ہلانے کا معنی کچھ اور ہو. ٹھیک ہے. اگر آسام چلے جائے تو وہاں پر سر ہلانے کا معنی کچھ ایسی سائنس ہوتے ہیں یا پھر کچھ علامتیں ایسی ہوتی ہیں جسمانی اشاروں کی، جس میں کہیں علاقے کی وجہ سے اشاروں کے معنی بھی تبدیل ہو جاتے ہیں. تو یہ 2 ڈرا بیک اشاروں کی زبان کے ہمیں دیکھنے کو ملتے ہیں. ٹھیک ہے. نمبر 2 ہے آوازوں کی زبان. آوازوں کی زبان. ٹھیک ہے. آوازوں کی زبان یہاں پر بھی ہیڈنگ کے ذریعے آپ سمجھ سکتے ہیں. اس کو انگلش میں کہتے ہیں اسپوکن لینگویج.
زبان سیکھنا ایک اکتسابی ایکویزیشن پروسیس ہے. ہم نے پیاجے کی تھیوری میں دیکھے اور سی ڈی پی کے کل والے سیشن کے اندر بھی دیکھے کہ لینگویج ڈیولپمنٹ کا ایک چیپٹر دیکھے ہم نے سی ڈی پی کے اندر، جس میں لینگویج میں پہلے بچہ جو ہے ایک ماہر نفسیات کہتا ہے کہ پہلے وہ سوچتا ہے پھر لینگویج ڈیولپ ہوتی ہے. ایک ماہر نفسیات کہتا ہے کہ وہ انوائرمنٹ کے اندر جو چیزیں دیکھ رہا ہے سن رہا ہے اس کو ایبزارب کرتا ہے پھر لینگویج ڈیولپ کرتا ہے. لیکن دونوں میں کسی کا بھی آپ نظریہ اپنا لو، اس میں ایکویزیشن پروسیس ہے. یعنی ایکویزیشن پروسیس یعنی اکتسابی عمل ہے، کسی اسکل کو حاصل کرنے کا ایک پروسیس ہے. تو زبان کو سیکھنا بھی ایک کیا ہے؟ ایکویزیشن پروسیس ہے. ٹھیک ہے، اردو میں کہتے ہیں اکتسابی عمل. انہی الفاظ کا استعمال پیپر میں ہوتا ہے. ٹھیک ہے، زبان کا سیکھنا ایک اکتسابی عمل ہے. اس میں اور 3 آپشن دے سکتا ہے آپ کو، یہ عمل ہے وہ عمل ہے، لیکن زبان کا سیکھنا اکتسابی عمل ہے. خاص طور پہ ہمارے اطراف میں جو بچوں کے اطراف میں اگر کلاس روم ہے، ماحول ہے، فیملی ہے، تو جن جن آوازیں بچے کے کانوں میں پڑتی ہے، جو آوازیں بچے کے سامنے بولی جاتی ہے، جو زبان بچے کے سامنے بولی جاتی ہے، بچے اسی کو دیکھتے ہیں، اسی کو نقل کرتے ہیں، اسی کو دہراتے ہیں. اور جو ماحول میں اس کے اطراف میں جو زبان اس کے پائی جاتی ہے اسی پر بچہ دھیرے دھیرے مہارت حاصل کرتا ہے. ٹھیک ہے، اور 3-4 سال کا بچہ اپنی زبان کے بنیادی اصولوں سے واقف ہو جاتا ہے اور صحیح زبان بولنے لگتا ہے. اس کے اوپر ہم نے سی ڈی پی کے اندر بھی بات کی. 3 سے 4 سال میں یہ کون سی اسٹیج تھی، کوئی بتائے گا؟ 3 سے 4 سال والی بتائے تھے ہم نے، جس میں بچہ سینٹینس بولنے لگتا ہے، جملہ بولنے لگتا ہے. کسی کو یاد ہے؟ ایک وہ شروعات سے دیکھے تھے ہم نے، کولنگ، ببلنگ، 1 ورڈ، 2 ورڈ، اور لاسٹ والا کون سا تھا، کوئی بتائے گا؟ لاسٹ والا کون سا تھا؟ لانگر سینٹینس. ٹھیک ہے، جس میں بچہ جملے بیان کرتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہاں پر آوازوں کی زبان سمجھ میں آ گیا سبھی کو، جس میں آوازیں ہوتی ہے. ایسی زبان جس میں آواز ہوتی ہے اور اس میں جو چیزیں یاد رکھنا ہے کہ بچہ جن چیزوں کو سنتا ہے انہی چیزوں کو اپنے اندر نقل کرتا ہے اور مہارت حاصل کرتا ہے. ٹھیک ہے، تیسرا ہے علامتوں کی زبان. علامتوں کی زبان. اب علامتوں میں اور اوپر کی جو 2 چیزیں ہم نے ڈسکس کی ہے، تو وہاں پر کہیں پر بھی کوئی سائنس اینڈ سمبل نہیں تھا. ٹھیک ہے، اشاروں میں جو چیزیں استعمال ہو رہی تھی وہ چہرے کے تاثرات، ہاتھ، ٹھیک ہے، چہرہ اور لہجہ، ان چیزوں کا استعمال ہو رہا تھا. آوازوں میں صرف آوازیں ہوتی تھی جس میں کوئی علامت بچے کو نظر نہیں آ رہی، صرف وہ سن کر لینگویج کو سیکھ رہا ہے. اب باقاعدہ جو تیسری جو ٹائپ ہے زبان کی وہ علامتوں کی زبان کہلاتی ہے، جسے انگلش میں کہتے ہیں سمبولک لینگویج. ٹھیک ہے، جب کسی آواز کو کسی مخصوص علامت سے ظاہر کیا جاتا ہے تو وہ تحریری شکل اختیار کر لیتی ہے. ٹھیک ہے، اگر مثال کے طور پر آپ کو کی آواز ہے، ک، ٹھیک ہے، تو جب آپ اس آواز کو کسی مخصوص، اس کے لیے آپ نے کاف یا کے، یہ علامت کہلائے گی. ٹھیک ہے، ک ایک آواز ہے اور اس آواز کو علامت کے ذریعے تحریر کیا جا رہا ہے. ک کی آواز کو کے سے انگلش میں اور اردو میں کاف سے ظاہر کیا جا رہا ہے. تو یہ کے اور یہ کاف یہ علامتوں کی زبان کا ایک حصہ ہے. اسی کو ہم علامتیں کہیں گے، اسی کو ہم سائنس کہیں گے. ٹھیک ہے، تحریر شکل میں زبان ایک مستقل شکل ہے. اب یہاں پر اگر آپ انگلش زبان کی بات کر رہے ہیں تو یہ مستقل لینگویج ہے. اس میں ایک مرتبہ انگلش زبان ڈیولپ ہو گئی تو اب اس کے اندر چینجز بہت مشکل ہے. اس کے اندر فردر چینجز ہوں گے. فردر سے مراد اس کے اندر لٹریچر بڑھے گا، اس کے جو ہے تو کلچر بڑھے گا، لیکن اس کے اندر جو مستقل پرماننٹ جو چیز آ چکی ہے اب وہ چینج نہیں ہوگی. زبان تحریر شکل اختیار کرنے کے بعد ایک مستقل شکل اختیار کر لیتی ہے. اب اردو کے اندر آپ حروف تہجی کے علاوہ اور کون سے الفاظ ایسے ایڈ کریں گے مستقل الفاظ کے علاوہ؟ یہ بڑا مشکل کام ہے. ٹھیک ہے، جب تک ان علامات کو پکارا نہ جائے یہ بے جان ہے. کوئی بھی آپ علامت لکھ لیجیے کسی بھی زبان کی، جب تک اس کی ادائیگی نہ ہوگی وہ بے معنی علامت کہی جائے گی. ٹھیک ہے، اسی طرح تحریر زبان آوازوں کے بغیر، اگر آپ کوئی بھی زبان ہے جس کے اندر بہت اچھا کلچر ہے، اس کے اندر گرامیٹیکلس ہیں، سب چیزیں ہیں، لیکن اگر اس زبان کو اگر آپ آواز نہیں دے رہے ہیں، ٹھیک ہے، اس زبان کو اگر آپ آواز نہیں دیں گے تو وہ زبان آوازوں کے بغیر ادھوری ہے. سمجھ رہے ہیں آپ؟ علامتیں آوازوں کے بغیر ادھوری ہیں. جی سر.
اور علامتیں آوازوں کے بغیر ادھوری ہیں، دونوں بھی ایک دوسرے کا تکمیلہ ہے. جی سر. تو امید ہے کہ زبان کی تینوں بھی قسمیں آپ کو سمجھ میں آئی ہوگی. جی سر. سر ویڈیو ریکارڈ نہیں ہو جی رہی. اچھا، تو مجھے تھوڑا بیک جانا پڑے گا، ایک منٹ دیکھیے. میرے خیال سے ہو رہی ہے. جی ہو رہی ہے. چلیے، سمجھ میں آ رہا ہے نا سبھی کو؟ جی سر. جی سر. چلیے، اس کے بعد ہمیں دیکھنا ہے ٹاپک لکھیے بولی زبان. بولی اور زبان میں کیا فرق ہے؟ بولی کسے کہتے ہیں اور زبان کیا ہے؟ زبان کو لینگویج کہتے ہیں ایل سے، اور بولی کو کہتے ہیں ڈائلیکٹ. یہی چیزیں آپ کو انگلش میں بھی کارآمد ثابت ہوگی. ٹھیک ہے، DIALECT. بولی کو انگلش میں کہتے ہیں ڈائلیکٹ اور زبان کو کہتے ہیں لینگویج. تو بولی کیا ہے اور زبان کیا ہے؟ تو جب بھی بولی اور زبان کی بات کہی جاتی ہے، اس کے اوپر گفتگو ہوتی ہے، تو یہ سمجھنا بہت ہمارے لیے بڑا مشکل ہے کہ بولی اور زبان میں بہت زیادہ فرق نہیں ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ دونوں کا استعمال ایک ہی طرح سے کیا جاتا ہے، بولی کا بھی اور زبان کی. اکثر آپ نے سنا ہوگا کہ بولی زبان کے مقابلے میں کسی چھوٹے علاقے یا مخصوص گروہ کے درمیان بولی جاتی ہے. بولی زبان کسی بھی مخصوص علاقے کے اندر بولی جاتی ہے، لیکن اس کی کوئی تحریری شکل نہیں ہوتی. سمجھ رہے ہیں آپ؟ بولی زبان کی مخصوص تحریری شکل نہیں ہوتی، اس کی کوئی مکمل یا منظم شکل نہیں ہوتی، اس کے اصول و ضوابط نہیں ہوتی، اس کا قواعد نہیں ہوتا، بلکہ یہ وقتاً فوقتاً اور نسلوں در نسلوں قبائل کی وجہ سے اور ماحول کے تغیرات کی وجہ سے بولی زبان میں تبدیلیاں واقع ہوتی رہتی ہیں. سمجھ رہے ہیں آپ؟ جی سر. بولی زبان کے بارے میں جو پوائنٹ بتا رہا ہوں اس کو سمجھیے آپ. کہ بولی زبان کے بارے میں یہ تو پتہ ہے کہ بھئی آدیواسی لوگ ہیں، وہ مخصوص قسم کی بولی بولتے ہیں. لیکن کیا آدیواسی جو لوگ ہیں تو وہ کیا اپنی زبان کو تحریر کرتے ہیں؟ کیا اس زبان کا قواعد ہیں؟ کیا اس زبان کا کوئی ضوابط ہیں، اصول ہیں؟ نہیں ہیں. بلکہ اگر وہ قبیلہ مر جائے تو اس کی آنے والی نسلیں کچھ اور تبدیلی کے ساتھ اس زبان کو، بولی کو استعمال کرے گی. ٹھیک ہے، لیکن دوسری جانب جب ہم زبان کی بات کرتے ہیں تو زبان ایک وسیع تر نظریہ ہے، ایک وسیع فنومینا ہے. زبان کے متعینہ قانون ہیں، اس کے اصول ہیں، اس کے ضوابط ہیں، اس کا معیار ہے. ٹھیک ہے، ساتھ ہی ساتھ جو مین ڈفرنس بولی اور زبان میں ہے، تو زبان میں تحریری شکل ہوتی ہے. ٹھیک ہے، زبانی بھی شکل ہوتی ہے. اگر ہم زبان میں پانی، اردو زبان میں پانی کو آب کہتے ہیں تو یہ نسلوں در نسلیں پانی کو اردو زبان میں آب ہی کہا جائے گا. ٹھیک ہے، وہ 100 سال کے بعد آپ کا جاب نہیں ہو جائے گا. سمجھ رہے ہیں آپ؟ اسی طرح اس کا بولا جانے والا حلقہ بھی وسیع ہوتا ہے زبان کا. زبان کو وسیع علاقے میں بولا جاتا ہے، جزائر میں بولا جاتا ہے، ملکوں میں بولا جاتا ہے. یہ فرق ہے بولی زبان میں اور بولی میں اور زبان میں. لیکن بولی اور زبان کا فرق صرف اور صرف برسر اقتدار طبقہ اور عمرہ کی دین ہے. ٹھیک ہے، یہاں مراد یہ کہ جو زبان ہے اس کو اقتدار کی وجہ سے فروغ ملتا ہے. اگر بولی زبان کو اقتدار یا عمرہ یا حکومتیں، اگر وہاں پر زبان کی ترسیل یا زبان کی تہذیب اگر بولی زبان تک نہیں پہنچائے گی خواندگی کے ذریعے، تو بولی زبان بولی رہے گی اور زبان مخصوص طبقے تک محدود رہے گی. جو لوگ سماج میں بااثر تھے ان کی بولی زبان پہلے زمانے میں، جو لوگ، ہم بھی جانتے ہیں کہ اردو زبان کی ترویج بھارت میں کیسی ہوئی. ٹھیک ہے، تو فارسی ہیں، ہندی ہیں، مراٹھی ہے، ان تمام زبانوں سے مل کر جو برسر اقتدار تھے، حکمران تھے، ان کی دین ہے یہ کہ ہندوستان میں، بھارت میں اردو زبان کی پیدائش ہوئی. ٹھیک ہے، سمجھ میں آ گیا بولی اور زبان میں کیا فرق ہے؟ جی سر.
जी चलिए नेक्स्ट टॉपिक है मादरी ज़ुबान। अब डिस्कस करना है कि मादरी ज़ुबान क्या है, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं मदर टंग, हिंदी मराठी में कहते हैं मातृभाषा। किसी भी लैंग्वेज में इसको पढ़िए तो इसके अंदर मखसूस लफ्ज़ का इस्तेमाल हुआ है मादरी, इंग्लिश में इस्तेमाल हुआ है मदर, ठीक है, और अगर हिंदी मराठी में तो उसका लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है मात्र, ठीक है। यानी क्या, बच्चे के घर जो भी हम आमतौर पर ये भी कहते हैं कि हमारी मादरी ज़मीन है, मादर वतन है, ठीक है। तो हम क्यों कहते हैं? क्योंकि जिससे हमें अपना मोहब्बत होती है, जिसे हम अपना घर समझते हैं, जिसे अपना कुंबा समझते हैं, तो उसे हम अपना मादर कहते हैं, ठीक है। इंग्लिश में मदर कहते हैं, जो मादर वतन भी कहते हैं, अपने मुल्क को कहते हैं, ठीक है। दीगर ज़ुबानों में भी अलग अलग अल्फाज हैं। तो यहाँ पे मादरी ज़ुबान के लिए इससे मुराद क्या होता है कि बच्चे के घर का, कुंबा, आस पास के पड़ोस, उन तमाम में बोली जाने वाली ज़ुबान, ठीक है, उसे हम मादरी ज़ुबान कहते हैं। ये वो ज़बान होती है जिसे बच्चा अपने अतराफ़ में फितरी तौर पर हासिल करता है, ठीक है। मादरी ज़ुबान फितरी तौर पर सीखी जाती है। अगर आपके घर में बच्चा है 2 साल का, 3 साल का, 5 साल का, तो उसको उर्दू सिखाने की ज़रूरत नहीं होगी, ठीक है। आप जो ज़ुबान घर में इस्तेमाल करते हैं तो वो फितरी तौर पर उस ज़बान को इख्तियार करता है, ठीक है। उसके बाद स्कूली तालीम की जब शुरुआत होती है, उससे कबल ही बच्चा अपने मादरी ज़बान की पेचीदगियों, उसकी बारीकियों और उसके जो तश्कीलात हैं, उन सब को जज़्ब कर लेता है। ये चीज़ें हमने CDP के लैंग्वेज डेवलपमेंट के अंदर भी देखें। वो अपने समाज से लैंग्वेज को जज़्ब करता है और ख़ुद ब खुद एक 5 साल का, 6 साल का जब बच्चा स्कूल में जाने के काबिल होता है, तब वो मादरी ज़ुबान अच्छे से बोल सकता है, ठीक है। बोलता है ना, स्कूल में पहली जमात में आने वाला बच्चा अपनी मादरी ज़ुबान को अच्छे से बोलता है, जी ठीक है। सर, यस। अब देखिए कि कई बार तो बच्चे स्कूल आने से कबल ही एक से ज़्यादा ज़बानें भी बोलते हैं, समझते भी हैं, सीख लेते हैं, लेकिन कम से कम एक ज़ुबान तो सही बोलते हैं और उसका मुनासिब इस्तेमाल तो करते हैं, चाहे वो मादरी ज़ुबान क्यों ना हो। और उसी ज़ुबान में बच्चे का जो ज़ख़ीरे मालूमात है, वोकैबलरी है, वो भी बढ़ जाता है मादरी ज़ुबान की वजह से। इसी तरह इंसानी फ़िक्र और शनाख्त का ज़ुबान से गहरा असर हमने शुरुआत में देखे कि बच्चा अपनी ज़रूरियात, अपने एहसासात, अपने ख़यालात और अपनी जो जज्बात हैं, उसको ज़बान के ज़रिए से दूसरों तक पहुँचाता है। इसी तरह और एक चीज़ हमने शुरुआत में डिस्कस की है कि बच्चे का जो आइडेंटिटी है, वो शनाख्त है, उसका भी ज़बान से गहरा ताल्लुक़ है। इसी तरह एक बच्चे से एक से ज़्यादा मादरी ज़बान भी हो सकती है। ऐसा मुमकिन है कि उसके घर में कोई माँ कोई ज़बान बोलती है और उसके वालिद कोई और ज़बान बोलते हैं, ठीक है। या फिर उसकी अगर मल्टी कल्चर जहाँ पर होते हैं, या कोई 2 स्टेट अलग अलग ज़ुबानें वाली आपस में जुड़ी हों, तो वहाँ के आस पास में रहने वाले जो लोग हैं, जैसा कि आंध्र प्रदेश है, हैदराबाद है, महाराष्ट्र है, यहाँ पर उर्दू ज़ुबान के साथ साथ मराठी, तेलुगु भी ज़ुबानें बोली जाती हैं। तो यहाँ पर उनकी उर्दू भी ज़ुबान मादरी बन जाती है, तेलुगु भी मादरी बन जाती है, ठीक है। क्योंकि उनके वालिद तेलुगु बोलते हैं, मदर उर्दू बोलती हैं। यहाँ पर भी हो सकता है कि माँ या बाप किसी मीडियम में, मराठी मीडियम में पढ़ा हो। तो यहाँ पर ये भी मुमकिन है, इम्कानात है कि मादरी ज़ुबान एक से ज़्यादा भी हो सकती है। ऐसा गलतफहमी ना हो कि मादरी ज़ुबान तो एक ही होगी, तो इस बात की गलतफहमी नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब देखिए कि तालीमी पॉलिसीज़ हैं या माहिर नफ्सियात के मुतालिक ज़बान के बारे में जितनी भी चीज़ें हम पढ़ते हैं, तो माहिर नफ्सियात जो है मादरी ज़बान के लिए प्राइमरी एजुकेशन मादरी ज़बान में देने के लिए हिमायत करते हैं, ठीक है। प्राइमरी तालीम मादरी ज़ुबान में हो, ये एक इंटरनेशनल जो है बात है कि जितने भी माहिर नफ्सियात गुज़रे हैं, वो सभी ये कहते हैं कि बच्चे की इब्तिदाई तालीम मादरी ज़ुबान में होनी चाहिए, ठीक है। गांधी जी का आप नज़रिया देखेंगे तो उन्होंने भी इसी चीज़ की वकालत की, रविंद्रनाथ टैगोर ने भी इसी चीज़ की वकालत की, ठीक है। और जितने भी समाजी मुस्लिहीन गुज़रे हैं, सभी ने मादरी ज़ुबान को प्राइमरी तालीम का बेहतरीन वसीला करार दिया। इसी तरह अगर हम मादरी ज़ुबान को नज़रअंदाज करना या तालीम में उसके खात्मे की कोशिश करते हैं,
تو یہ گویا بچے کی شخصیت میں مداخلت کے مانند ہے۔ اگر سمجھیے اس کا ریزن کیا ہے، یہ سب چیزیں صرف لیکچر نہیں ہے، بیان نہیں ہے، یہ کنسیپٹ ہیں جو ہم مادری زبان کے بارے میں دیکھ رہے ہیں۔ اگر کسی بچے کو مادری زبان کے علاوہ، ٹھیک ہے، اگر اس کی مادری زبان یکسر کر کے کسی اور زبان اس کے اوپر لادی جا رہی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی شخصیت میں آپ مداخلت کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، یہ اس کی شخصیت میں مداخلت کے برابر ہے۔ مادری زبان ہی یہی وسیلہ ہے جس سے بچہ اپنے آپ کو باہری زبان سے مربوط کرتا ہے۔ سماج اور بچے کی فطری صلاحیتیں، ان دونوں کو جوڑنے کا کام زبان کرتی ہے۔ اگر آپ اس زبان کو، اس مادری زبان کو بچے کی شخصیت سے نکال دو گے تو بچے کو ایک اچھا خاصا وقفہ لگ جائے گا اس کی شخصیت کو سنورنے کے لیے، اس کے اقتصادی عمل کو پورا کرنے کے لیے۔ اس لیے ضروری ہے کہ اسکول میں تدریسی زبان سے قبل بچے فطری طور پر لسانی صلاحیت کی شناخت کرائی جائے اور زبان کی نشو و نما اسی صلاحیت کی بنیاد پر ہو جو وہ اپنے فطری طور پر حاصل کرتا ہے۔ ٹھیک ہے، سمجھ میں آ رہا ہے مادری زبان، اس کی اہمیت؟ جی سر۔ اب دیکھیے کہ ایک قانون ہے جو ہمارے مہاراشٹر میں بھی، پورے انڈیا میں بھی لاگو ہوا ہے، جسے ہم کہتے ہیں کہ RTE، سبھی جانتے ہیں اسے، رائٹ ٹو ایجوکیشن ایکٹ۔ کب کا ہے یہ؟ 2009، 2009۔ ٹھیک ہے۔ RTE 2009 کے مطابق بھی RTE رائٹ ٹو ایجوکیشن ایکٹ نے، پہلے یہ رائٹ ٹو ایجوکیشن دفعہ وہ بل تھا، اس کے بعد یہ ایکٹ بن گیا، ٹھیک ہے، قانون بن گیا کہ ہر بچے کو 6 سے 14 سال کی عمر کے بچوں کو لازمی تعلیم حاصل کرنے کا حق ہے، ٹھیک ہے۔ یہ کب سے لاگو ہے؟ آل انڈیا میں 1 اپریل 2010 سے لاگو ہے۔ اپنے مہاراشٹر میں کب سے لاگو ہے؟ 2000، کوئی بتائے گا؟ اسٹیٹ مہاراشٹر میں کب لاگو ہوا RTE 2009؟ 2013 سے، ٹھیک ہے۔ وقت لگتا ہے سر، مرکزی حکومت میں جو کچھ بھی قانون بنتے ہیں تو وہ اسٹیٹ تک پہنچنے تک ان کو وقت لگتا ہے، ان کے اسمبلیز میں پاس ہوتا ہے، اس کے بعد وہ قانون کی شکل اختیار کر اسٹیٹ پر بھی لاگو ہوتا ہے۔ تو بچے کہ وہ 2010 میں اور انڈیا سینٹر سے لاگو ہوا، لیکن 2013 میں مہاراشٹر میں ہوا، تو اس نے بھی مادری زبان میں ہونی چاہیے تعلیم بچے کی، اس چیز کی وکالت کی ہے۔ تو یہ جو ایکٹ ہے RTE ایکٹ، تو وہ کس آرٹیکل کے تحت آیا ہے؟ اس دستور کی وہ کون سا آرٹیکل ہے ہندوستانی آئین کا جس میں مادری زبان کی تعلیم حاصل کرنے کی گواہی دی گئی ہے یا اس کی تلقین کی گئی ہے؟ تو ہندوستانی آئین کا آرٹیکل 350A، اس کے اوپر بھی سوالات آ چکے ہیں، آرٹیکل 350A، ٹھیک ہے۔ اس کے مطابق بچوں کو مادری زبان میں تعلیم حاصل کرنے کا حق دیتا ہے۔ یہ ہندوستان کا دستور ہے کہ ہر بچے کو، وہ چاہے وہ کسی بھی قوم، کسی بھی مذہب، کسی بھی سماج، کسی بھی علاقے سے ہو۔ اسی لیے آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کا TET کا جو پرچہ ہے اس کو بھی مختلف مادری زبانوں میں لیا جا رہا ہے۔ یہ اسی کی دین ہے کہ یہ ہندوستانی آئین اس چیز کی وکالت کرتا ہے کہ ہر بچے کو اس کو مادری زبان میں تعلیم حاصل کرنے کا، اسے تعلیم حاصل کرنے کے ساتھ زندگی جینے کا، اس کے کلچر کو فروغ دینے کا، یہ تمام رائٹس آرٹیکل 350A کے تحت آتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ساتھ ہی ساتھ اور ایک چیز RTE کے ساتھ، جسے ہم انگلش میں کہتے ہیں NCF، نیشنل کریکولم فریم ورک 2005، اس کو ہم انشاءاللہ CDP میں ڈیٹیل میں دیکھیں گے۔ NCF 2005 میں بھی علم کی تعمیریت کی ایک بات کہی گئی، علم کی تعمیریت، علم کی تعمیریت، ٹھیک ہے، انگلش میں کہتے ہیں نالج کنسٹرکشن۔ تو یہ جو نالج کنسٹرکشن ہے یا علم کی تعمیل کی بات ہے، تعمیر کی بات ہے، تو وہاں پر معلم کے کردار کو ایک خاصی اہمیت دی گئی ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس معلم کے کردار کو NCF نے کیا کہا ہے؟ آپ نے پڑھا ہے؟ بتائیے، میں لکھ رہا ہوں، فیسیلیٹر، فیسیلیٹر۔ جی، یہ کس نے کہا ہے؟ NCF 2005 نے۔ معلم کا کردار ایک معاون آموزش، انگلش میں کہتے ہیں، اردو میں معاون آموزش، فیسیلیٹر کے لیے صحیح جو لفظ ہے وہ ہے معاون آموزش، ٹھیک ہے۔ نالج فیسیلیٹر، اردو میں کہیں گے معاون آموزش۔
تو اس کا NCF کا خیال ہے کہ بچے علم کی تعمیر از خود کرتے ہیں، تبھی حقیقت بن سکتا ہے جب ہمارا بچہ مادری زبان میں اپنے خیالات کا اظہار کر رہا ہے، تفکر کی آزادی اسے دی جا رہی ہے، اسے سوچنے سمجھنے کی آزادی دی جا رہی ہے، تبھی بچے کو ہم یہ کہیں گے کہ بچہ آزاد ہے اور اسے تعلیم حاصل کرنے میں آسانی ہو رہی ہے۔ تو یہ تھا مادری زبان، اس کی اہمیت، مادری زبان کی اہمیت RTE سے، مادری زبان کی اہمیت NCF سے، اور معلم کا کردار علم تعمیریت کے اندر کیا ہے۔ سمجھ میں آیا؟ کسی کو کوئی پرابلم ہے؟ اور مادری No, sir. زبان بھارت کے آئین سے بھارت کا کون سا جو آرٹیکل ہے جو مادری زبان کو وکالت کرتا ہے؟ 350A۔ ٹھیک ہے، سمجھ میں آیا سبھی کو؟ نیکسٹ ہے معیاری زبان۔ معیاری زبان، آدھا گھنٹہ ہو گیا ہے، میں تھوڑا سا آپ کی موجودگی کا ثبوت چاہوں گا۔ سب حاضر ہیں؟ سفورہ میڈم ہیں جی آپ؟ سر۔ جی سر۔ جی چلیے، شکریہ آپ سبھی کا۔ چلیے دیکھتے ہیں معیاری زبان، مادری زبان کے بعد معیاری زبان کیا ہے، جسے انگلش میں کہتے ہیں اسٹینڈرڈ لینگویج۔ اب دیکھیے، معیاری زبان بھی کوئی خاص ترتیب دی ہوئی یا پھر خاص طور پہ بنائی ہوئی زبان نہیں ہوتی ہے۔ معیاری زبان بھی بہت ساری زبانوں کی مختلف بولیوں میں سے ایک بولی ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ مختلف بولیوں میں سے ایک بولی ہی معیاری زبان ہے، سمجھ رہے آپ؟ ایک اسپیشل سے ترتیب دی ہوئی خاص طور پہ 4 ماہرین کے ذریعے بنائی ہوئی زبان معیاری زبان نہیں ہے، بلکہ بولیوں میں سے ہی ایک مختلف بولی ہوتی ہے، اور اس کی ایک خاص بات یہ ہوتی ہے کہ وہ ادبی اقتدار کے پس منظر میں قابل قبول مانی جاتی ہے۔ کس پس منظر میں؟ ادبی، ایسی بولی زبان جو ادبی اور اقتدار یعنی ارباب حکومت کی نظر میں قابل قبول ہے، ایسی زبان کو ہم معیاری زبان کہتے ہیں۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ جی سر۔ جی، اور یہ بھی بات واضح ہے کہ معیاری زبان کا تعلق اقتدار سے ہے۔ اب دیکھیے کہ اگر مراٹھی ایک زبان کو اقتدار فالو کر رہا ہے تو وہ مراٹھی مہاراشٹر کی معیاری زبان کہلائیں گی، اسٹینڈرڈ لینگویج کہلائے گی۔ اگر کوئی ایمبیسڈر، سفیر کسی زبان کو، اگرچہ کہ اس کی ملک کی زبان کچھ اور ہے اور وہ جہاں پر سفیر کے کام کر رہا ہے وہاں کی زبان کچھ اور ہے، لیکن سرکاری کام جو جہاں پر وہ کام کر رہا ہے وہاں کے ارباب اقتدار جس چیز زبان کو فالو کر رہے ہیں تو اسی زبان کا وہ سفیر، وہ ایمبیسڈر اس کو فالو کرے گا، اور وہی زبان اسٹینڈرڈ لینگویج مانی جائے گی۔ پرانے زمانے میں ہندوستان میں دیکھیے، بھارت میں برہمنوں کی زبان سنسکرت تھی، ٹھیک ہے؟ وہ اس زمانے میں سپریم تھے، اپنے آپ کو سپریم سمجھتے تھے، اور پورا ارباب اقتدار بھارت کا برہمنوں کے ہاتھ میں تھا، تو سنسکرت زبان معیاری زبان سمجھی جاتی تھی۔ تعلیم کا وسیلہ سنسکرت تھا، بول چال کی بھاشا جو ہے وہ سنسکرت تھی، اور آج بھی بہت ساری جو لٹریچر ہیں قدیم ہندوستان کا وہ آپ کو سنسکرت میں ملے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ارباب اقتدار کا یعنی اقتداری حکمرانوں کا زبان کے اوپر کافی اثر ہے، ٹھیک ہے؟ عہد وسطیٰ میں، اب اس کے قدیم ہندوستان کے بعد اب عہد وسطیٰ میں آئیں گے آپ تو آپ کو عربی فارسی کی چیزیں ملے گی۔ مغل آئے، ایران سے آئے، افغان سے آئے، ٹھیک ہے؟ تو عربی اور فارسی کا ایک دور رہا، اور عربی اور فارسی کو معیاری زبانوں کا درجہ ملا، اس لیے کچھ دستاویزات اور کچھ لٹریچر عربی اور فارسی زبان میں بھی آپ کو ملیں گے۔ ایسے بہت سارے نان مسلم بھی ملیں گے آپ کو آج کے زمانے میں جو عربی جانتے ہیں، کیونکہ اس زمانے میں ان کے بچپن میں عربی کو، فارسی کو ایک معیاری زبان کا درجہ حاصل تھا۔ پھر مغل جانے کے بعد انگریز آئے، ٹھیک ہے؟ تو انگریزوں کے زمانے میں انگریزی کو معیاری زبان کا درجہ ملا۔ اس طرح وقت کے ساتھ، اقتدار کے ساتھ معیاری زبان کا شناخت بدلتی رہتی ہے، ٹھیک ہے؟ اردو، ہندی یا ہندوستان کی جتنی باتیں کریں تو اس کی کئی بولیاں ہیں، لیکن جو کھڑی بولی کی شکل میں ہے، اردو کھڑی بولی کی زبان ہے، مراٹھی کھڑی بولی کی زبان ہے، وہی معیاری زبان کے طور پر آج بھی رائج ہے، ٹھیک ہے؟
معیاری زبان کا کنسیپٹ سمجھ میں آیا سبھی کو؟ جی سر جی سر. چلیے اس کے بعد اور اگلا ٹاپک ہے زبان اور قواعد. ان دو چیزوں کے اوپر گفتگو کرنا ہے، زبان اور قواعد. اب دیکھیے کہ زبان کے بارے میں اور گرامر کے بارے میں جب ہم ڈسکس کرتے ہیں تو جہاں تک اپنی کسی قوم کی یا سماج کی مادری زبان کا تعلق ہے، اس کو بولنے میں یا سمجھنے میں ہم بہت کم غلطیاں کرتے ہیں. غلطی کی گنجائش وہاں رہتی ہے جب ہم معیاری زبان میں گفتگو کی بات کرتے ہیں، ٹھیک ہے، یا بیرونی زبان کو ہم استعمال کرنا چاہتے ہیں. اگر آج کے دور میں انگلش زبان ہے، انگلش کو معیاری زبان کا درجہ حاصل ہے، تو جب ہم اس میں بولنے کی کوشش کرتے ہیں تو اس میں غلطیاں ہوتی ہیں. مادری زبان میں غلطیوں کے امکانات بہت کم ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. اسی لیے آپ اردو فرفر بولتے ہیں، اور انگلش میں انسان فطری طور پر ہچکچاہٹ محسوس کرتا ہے، ٹھیک ہے. تو یہاں پر زبان اور قواعد کا جو تعلق ہے تو اس کے تدارک کے لیے زبان کے قواعد کی تشکیل دی جاتی ہے، ٹھیک ہے. کس کے تدارک کے لیے؟ معیاری زبان میں گفتگو کرنے کے لیے، معیاری زبان میں مہارت حاصل کرنے کے لیے قواعد کی ترتیب تشکیل دی گئی. سمجھ رہے ہیں آپ؟ مادری زبان کے علاوہ جتنی بھی زبانیں ہیں جس کو ہم معیاری سمجھتے ہیں، اگر وہ اس میں آپ کو مہارت حاصل کرنا ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ اس کا قواعد آپ کو سیکھنا ضروری ہوتا ہے. آپ سمجھ میں آ رہا آپ کے فرق مادری زبان میں اور دیگر معیاری زبان میں کس چیز کا فرق ہے؟ کس چیز کا فرق ہے؟ آسانی کا فرق ہے. مادری زبان آپ اپنے فیملی سے، آپ کے سماج سے، آپ کے اسکول سے آپ کو اردو زبان کے گرامر سیکھنے کی ضرورت بہت کم پڑی ہوگی، ٹھیک ہے. آپ نے اردو زبان جس طرح اگر آپ انگلش اسپوکن میں جاتے ہیں، مراٹھی کا گرامر سیکھتے ہیں، تو کیا اردو میں آپ کو یہ چیزیں یاد کرنے کی ضرورت پڑی کیا کہ زمانے ماضی کا جملہ ایسے لکھیں گے کہ میں جا رہا تھا، میں جا رہی ہوں، میں جانے والی ہوں، ہے نا؟ یہ تو 90% چیزیں تو آپ نے خود اپنے فیملی سے سیکھیں ہیں اردو زبان کی، مادری زبان کی. وہاں پرابلم ہوتی ہے جب ہم معیاری زبان سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں. اور معیاری زبان کے سیکھنے کے لیے قواعد سیکھنا ضروری ہے. قواعد کیا ہے؟ قواعد اصولوں کا مجموعہ ہے جو مابانی ترسیل کو فروغ دیتا ہے، ٹھیک ہے. قواعد اصولوں کا مجموعہ ہے جو زبان کے ترسیل کو فروغ دیتا ہے. سمجھ میں آ گیا سبھی کو؟ زبان اور قواعد میں فرق کیا ہے اور دونوں کا تعلق کیا ہے؟ جی سر چلیے، تو اب یہ تو سمجھ میں آ گیا ہمارے کہ معیاری زبان کے لیے کیا ہونا ضروری ہے؟ قواعد آنا ضروری ہے. قواعد کا جی، آنا ضروری. قواعد معیاری زبان کو ادا کرنے کے لیے قواعد کا ہونا ضروری ہے. اسی لیے قواعد کے مطالعے کو 4 مرحلوں میں تقسیم کیا گیا ہے. اسی قواعد کو اگر آپ کو اسٹڈی کرنا ہے تو قواعد کے مطالعے کو 4 مرحلوں میں تقسیم کیا گیا. قواعد کے مراحل کو 4 حصوں میں تقسیم کیا گیا، ٹھیک ہے. نمبر 1 ہے صوتی نظام اور صوتیات. صوتی نظام اور صوتیات، ٹھیک ہے. اب یہاں پر دونوں بھی جو الفاظ ہیں، صوتی نظام اور صوتیات، دونوں بھی سواد والا صوتی کا استعمال کیا گیا ہے. جس میں صوت یعنی کیا بتائیں کوئی؟ آواز. 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 جی آواز جی، آواز تو اسے انگلش میں کہتے ہیں فونیٹکس اینڈ فونالوجی. یہ چیزیں آپ کو انگلش میں بھی کارآمد ثابت ہوگی. فونیٹکس اینڈ فونالوجی، ٹھیک ہے. یہ پہلا مرحلہ ہے. اب اس کو آپ سمجھتے ہیں کہ سائنس اور سمبولس جو ابھی ہم نے پچھلے چند منٹ پہلے گفتگو کیے ہیں کہ کون سے علامت کو کون سی آواز ہے، اس کا پروننسیشن کیا ہے، اس کا فونیٹکس کیا ہے، ٹھیک ہے. تو یہ پہلا مرحلے میں اس چیز کی ہم کیا کرتے ہیں؟ شناخت کرتے ہیں، ٹھیک ہے. صوتی نظام بناتے ہیں زبان کے لیے اور صوتیات دیکھتے ہیں. اس کے بعد ہے سیکنڈ اسٹیپ، قواعد کی 4 مرحلوں میں سے دوسرا مرحلہ ہے علم صرف. یہ اردو میں آپ نے دیکھے ہوں گے، یہ سننے کو بھی ملا ہوگا. علم صرف
یعنی کیا؟ کوئی بتا سکتے ہیں؟ علم صرف کسے کہتے ہیں؟ جس میں جملے کا علم حاصل کیا جاتا ہے، جملے کے بارے میں معلومات۔ جی، شروعات میں پہلے مرحلے میں ہم نے کہا کہ آپ کو علامتوں اور اس کی آوازوں کے بارے میں آپ اسٹڈی کرتے ہیں، اور دوسرا جو مرحلہ ہے علم صرف، علم صرف میں آپ الفاظ کی تشکیل کرتے ہیں، ٹھیک ہے، الفاظ کی تشکیل کرتے ہیں، واحد، جمع، مؤنث، مذکر، ٹھیک ہے، یہ تمام تر علم صرف میں شمار ہوں گے، جس میں الفاظ کی تشکیل کی جاتی ہے، کون سی چیز کو کیا کہنا ہے، الفاظ کیسے لکھنا ہے، اس کی ادائیگی کیا ہے۔ جب الفاظ کی بات آئے گی تو وہ علم صرف میں شمار ہوگا، ٹھیک ہے۔ تیسرا جو مرحلہ ہے علم صرف کے بعد، وہ ہے علم نحو، علم نحو۔ اب دیکھیے پچھلے مرحلے میں کیا کر رہے تھے آپ، بولیے، الفاظ کی تشکیل کر رہے تھے، علم نحو میں جملوں کی تشکیل، جملے کی طرح۔ جی، جملوں کی تشکیل کریں گے آپ، ٹھیک ہے۔ چوتھا مرحلہ معنیات، معنیات، یہاں پر آپ کیا کریں گے، جملوں سے بڑھ کر اس کا درجہ بڑھتا ہے، گفتگو کی تشکیل کریں گے آپ، گفتگو کی تشکیل، ٹھیک ہے، سمجھ میں آ گیا۔ علم نحو کو انگلش میں کہتے ہیں سینٹیکس، ٹھیک ہے، معنیات کو انگلش میں کہتے ہیں سیمینٹکس اینڈ پریگمیٹکس، یہی چیزیں آپ کو انگلش میں ہیں، ٹھیک ہے، سیم ٹو سیم، ہو بہو، جب آپ انگلش لینگویج کے بارے میں پڑھیں گے۔ گرامر کیا ہے، گرامر کے 4 اسٹیپس ہیں، ٹھیک ہے۔ سر علم صرف کو کیا بولتے ہیں انگلش میں؟ انگلش علم صرف کو انگلش میں کہتے ہیں مارفولوجی، ٹھیک ہے، انگلش میں ایک مرتبہ لکھ دیتا ہوں، صوتی نظام اور صوتیات کو کہتے ہیں فونیٹکس، بتا دیا میں نے، لکھا بھی تھا یہاں پر، فونیٹکس اینڈ فونولوجی۔ اس کے بعد میں نے بتایا علم صرف، اس کے کہتے ہیں انگلش میں مارفولوجی۔ تیسرا کہا میں نے علم نحو، جس میں آپ جملوں کی تشکیل کرتے ہیں، اسے انگلش میں کہتے ہیں سنٹیکس۔ اور چوتھا میں نے بتایا آپ کو معنیات، جسے انگلش میں کہتے ہیں سیمینٹکس اینڈ پریگمیٹکس، ٹھیک ہے۔ تو قواعد کے مطالعے کو 4 حصوں میں، 4 مراحل میں تقسیم کیا گیا، سمجھ میں آ گیا سبھی کو؟ یہ پوری اسٹیپس ہیں، جو لوگ آج کلاس مس کیے ہیں وہ اس کنسیپٹ کو بھی مس کریں گے کہ زبان کی ابتدا کہاں سے ہوئی، زبان کی کتنی قسمیں ہیں، ٹھیک ہے، معیاری زبان کیا ہے، بولی زبان کیا ہے، زبان کیا ہے، زبان اور قواعد میں کیا تعلق ہے، معیاری زبان کے اندر قواعد کا کیا رول ہے، قواعد کے 4 مرحلے، ٹھیک ہے، سمجھ میں آیا سبھی کو؟ جی سر۔ جی سر۔ جی سر۔ جی، تو اب شارٹ میں یہ چیزیں جو ابھی ہم نے ڈسکس کی ہیں، جس میں علم صرف ہے، علم نحو ہے، یہ چیزیں آپ نے ٹی ٹی میں پڑھے ہوگے، پڑھے کیا کہ بتانا ہے، ہاں سر، پڑھا ہوا ہے۔ بتانے کی ضرورت ہے، ظاہر سی نہیں بات سر۔ ہے نا، اگر میں اس کو شارٹ میں بھی ایک ایک جملوں میں بھی ادا کروں، پہلا صوتی نظام اور صوتیات، شارٹ میں سمجھ لیجئے، چلیے، صوتی نظام اور صوتیات، ٹھیک ہے، تو اس میں ہم کیا کرتے ہیں، صوتی اکائیوں کا مطالعہ کرتے ہیں، صوتی اکائیوں کا مطالعہ کرتے ہیں، ٹھیک ہے، یعنی فونیٹکس، حروف تہجی، فونیمز، اور صوتیات کو انگلش میں فونولوجی کہتے ہیں، سمجھ میں آ گیا؟ اور فونیمز کسے کہتے ہیں؟
فونیمز. فونیمز کہتے ہیں کسی بھی زبان میں جو حروفوں کی آوازیں ہوتی ہیں اسے فونیمز کہتے ہیں. حرفوں کی آواز. سمجھ رہے ہیں آپ؟ صوتی اکائیوں کا مطالعہ صوتیات کہلاتا ہے. صوتی نظام کہلاتا ہے جسے فونیٹکس. الفاظ میں کنفیوز مت ہو جائیے. صوتی نظام یعنی فونیٹکس، حرف تہجی یعنی فونیمز، فونولوجی یعنی صوتیات. سمجھ رہے ہیں؟ ٹھیک ہے، چلیے نیکسٹ ہے. اسی کے اندر اور بھی چیزیں آپ یاد رکھ سکتے ہیں کہ ہر زبان کا اپنا صوتی نظام ہے. کون سی بھی زبان ہو، ہر صوتی نظام میں حرف علت ہوتے ہیں جسے انگلش میں واویلز کہتے ہیں. ہر صوتی نظام میں حرف صحیح ہوتے ہیں جسے ہم کنسوننٹ کہتے ہیں. کنسوننٹ کو حرف صحیح کہتے ہیں. ٹھیک ہے. کسی بھی زبان میں کم سے کم 3 اور زیادہ سے زیادہ 20 حرف علت ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے. حرف علت کی منیمم تعداد اور میکسیمم تعداد کسی بھی زبان میں 3 بھی ہو سکتے ہیں اور زیادہ سے زیادہ 20 بھی ہو سکتے ہیں. اور جب ہم صحیح حروفوں کی بات کرتے ہیں تو صحیح حروفوں میں صحیح حروفوں کی منیمم تعداد 8 سے 10، میکسیمم تعداد 50 سے 60. ٹھیک ہے. سمجھ رہے ہیں؟ آپ لکھ رہے ہیں ان پوائنٹس کو. اب حرف علت اردو کی ہماری تعداد مادری زبان. سر جی ایک بار ریپیٹ کیجیے نا. ٹھیک ہے. دیکھیں میں یہاں پر لکھ لوں تو آپ کو آسانی ہوگی. نہیں نہیں، آپ بول دیجیے صرف. حرف علت کی تعداد بولیے نا سر. جی. حرف علت میں کم سے کم 20. ٹھیک ہے. کم سے کم 20، زیادہ سے زیادہ کم سے زیادہ کم سے 3 زیادہ. کہا. جی. کم سے کم 3 اور زیادہ سے زیادہ 20. کم سے کم 3، زیادہ سے زیادہ 20، یہ آپ کے علت. ٹھیک ہے. حرف صحیح کم سے کم 8 سے 10، زیادہ سے زیادہ 50-60 تک ہو سکتے ہیں. اب یہ پورے زبانوں کو اوور آل کہا جا رہا ہے، یہ کوئی فکس نہیں ہے. اردو میں اصوات کی تعداد کتنی ہے؟ کوئی بتائے گا؟ اردو میں اصوات کی تعداد 49. ٹھیک ہے. اردو میں اصوات کی تعداد کتنی ہے؟ 49. اور چیزیں اردو کے بارے میں بتا رہا ہوں جس میں حرف علت کے لیے اور ایک لفظ ہے مصوتے. کبھی کبھار ٹی کے پیپر میں نئے نئے الفاظ آ جاتے ہیں تو بچے کنفیوز ہو جاتے ہیں. حرف علت کو مصوتے بھی کہتے ہیں. ٹھیک ہے. مصوتے حرف علت 10 اور 39 حرف صحیح. ٹھیک ہے. حرف علت 10 اور صحیح الفاظ حرف 39. جس طرح حرف علت کی مصوتے کہتے ہیں اسی طرح اردو میں حرف صحیح کے لیے اور ایک لفظ ہے مصمتے. مصمتے. ٹھیک ہے. یہ حرف صحیح ہیں مصمتے. اور ایک لفظ ہے حرف صحیح کے لیے مفرد حرف. حرف صحیح کا ہی تیسرا نام ہے مفرد حرف. ٹھیک ہے. چلیے 5 منٹ میں انشاءاللہ یہ جو اسٹیپس ہیں، مراحل ہیں، اس کو کمپلیٹ کرنے کی کوشش کریں گے. پہلے جو چیزیں ہم نے ڈسکس کی ہیں ابھی حرف علت، حرف صحیح، صوتی نظام اور صوتیات یعنی فونیٹکس اور فونولوجی میں ہم نے بتایا.
दूसरा जो मराहिल था इल्म सर्फ, उसमें हम अल्फाज की तश्कील देते हैं, ठीक है। इल्म सर्फ की बुनियादी इकाई लफ्ज़ है। इल्म सर्फ की बुनियादी इकाई क्या है? लफ्ज़। और लफ्ज़ों से क्या बनता है? अल्फाज बनते हैं, ठीक है। लफ्ज़ को इंग्लिश में मॉर्फॉर्म कहते हैं, सिंगल रहा तो मॉर्फॉर्म, ठीक है। और सिंगल रहा, एक सिंगल लफ्ज़ है तो उसको मॉर्फॉर्म कहेंगे। और अल्फाज के लिए मॉर्फॉर्म का मजमुआ उसे इंग्लिश में कहते हैं लेक्सिम्स, ठीक है। ज़बान के अल्फाज और दीगर बामानी इकाइयाँ जैसे साबिक़ा है, लाहिक़ा है, इल्म सर्फ यानी मॉर्फोलॉजी कहलाता है। जितने भी इकाएँ हैं, साबिक़े हैं, लाहिक़े हैं, और जो भी ग्रामर आप पहली से पाँचवीं की किताबों में पढ़ते हैं, जिसमें अल्फाज की तश्कील होती हैं, अल्फाज बनाए जाते हैं, ठीक है। लफ्ज़ से अल्फाज बनाए जाते हैं, साबिक़े में आप बनाते हैं, जोड़ कर बनाते हैं, ठीक है। लाहिक़े में बाद में लगा कर बनाते हैं। तो ये क्या है? मॉर्फोलॉजी कहलाती है, इल्म सर्फ कहलाती है, ठीक है। समझ में आ गया? जी सर। जी। इल्म सर्फ में वो मैंने शुरुआत में कहा कि इल्म सर्फ में अल्फाज की तश्कील होगी, मुज़क्कर, मुअन्नस, वाहिद, जमा, इसमें इसम से सिफत बनाना, जिन्स, मुतज़ात अल्फाज, मुतरादिफ अल्फाज, ये तमाम तर अल्फाजों का जो कुछ भी खेल है वो इल्म सर्फ में अंदर में आएगा, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि इल्म सर्फ भी आपको समझ में आएगा। तीसरा स्टेप, अल्फाज के बाद क्या आएगा? जुमलों की तश्कील। और जुमलों की तश्कील के जो मराला है उसे क्या कहते हैं? इल्म नहू, ठीक है। इंग्लिश में कहते हैं सिंटैक्स, ठीक है। अब यहाँ पर अल्फाज की बामानी काबिल कबूल तरतीब से जुमलों की तश्कील होती है। ऐसे बामानी अल्फाज इस्तेमाल बना हम एक जगह लाते हैं जिससे एक जुमला तश्कील पाता है, और वह जुमला भी बामानी रहता, ठीक है। और जिन जुमलों में फ़ाइल के जिन्स, ताद्दुद, मुतकल्लिम के लिहाज से तब्दीली आती रहती है, इस तब्दीली की क़वाइद को इल्म नहू कहते हैं। ज़ाहिर सी बात है कि हम कोई भी जुमला बनाते हैं अल्फाज को जमा करके, तो उसमें फ़ेल, फ़ाइल, मफ़ूल, मुतकल्लिम लड़का है या लड़की है, किसे कहा जा रहा है, उसकी बुनियादों की वजह से उस क़वाइद में तब्दीली होती है, ठीक है। और उस क़वाइद को इल्म नहू कहते हैं। समझ रहे हैं आप? जुमला तो बना दिए, और वो जुमला कैसा है? बामानी है। और बामानी होने के साथ साथ उस जुमले में फ़ाइल के जिन्स की वजह से भी तब्दीली होती है, मुतकल्लिम के लिहाज से भी जुमले में तब्दीली होती है, और इस तब्दीली के क़वाइद को इल्म नहू कहते हैं, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि इल्म नहू भी आपको समझ में आया होगा। जी सर। चलिए चलिए, लास्ट स्टेप है मानियात, ठीक है। अब ये आला दर्जा है जिसमें हम गुफ्तगू की तश्कील करते हैं, इंग्लिश में कहते हैं सिमेंटिक और प्रैग्मेटिक। अब देखिए, इल्म नहू में आप अल्फाज को जोड़कर जुमला बना लेते हैं, ठीक है। अब गुफ्तगू की तश्कील कैसी होगी? जुमलों की तरतीब, ठीक है। जुमलों की तरतीब वो भी कैसी? सही व मुनज़्ज़म, ठीक है। जुमलों की तरतीब व तंजीम को गुफ्तगू की साख्त कहते हैं। इस एक जुमला भी लिख लीजिए आपके नोट में कि जुमलों की तरतीब व तंजीम को गुफ्तगू की साख्त कहते हैं। सिमेंटिक यानी क्या? जुमलों के मानी से ताल्लुक़ रखता है। जुमले के मानी क्या है? अगर आप किसी भी जुमले के माने अक्स कर रहा है या अंदाज़ा लगा रहे हैं तो वो सिमेंटिक में शुमार होगा। जबकि प्रैग्मेटिक की जो दो टर्म हमने आपके मायने में लिखा है उसका ताल्लुक़ सियाक़ व सबक़ यानी कंटेक्स्ट से होगा कि उस जुमलों का जो मजमुआ है उसका कंटेक्स्ट क्या है, उसका सियाक़ व सबक़ क्या है। तो जब आप उस चीज़ का अंदाज़ा करेंगे, अंडरस्टैंडिंग करने की कोशिश करेंगे, तो वो शामिल होगा प्रैग्मेटिक्स। दो चीज़ों का फ़र्क भी समझ लीजिए, सिमेंटिक क्या है और प्रैग्मेटिक क्या है। सिमेंटिक यानी क्या, कोई बताएं? सिमेंटिक यानी क्या? जुमलों के माने,
عکس کرنا یا اس کو سمجھنا. پریگمیٹک یعنی کیا؟ سیاق و سبق کا مطلب سمجھنا. ٹھیک ہے، سمجھ میں آیا سبھی کو؟ یس سر. جی جی سر. یس سر. انگلش میں کیا تو بولیں گے مانجا؟ امید لکھا ہے سر ہم نے جی جی آخری میں. ہاں سیمنٹک اینڈ پریگمیٹک دونوں چیزیں آتی ہیں اس میں، یس سر. سیمنٹک اینڈ پریگمیٹک. اوکے اوکے. سیمنٹک یعنی جملوں کا، اور پریگمیٹک یعنی آپ کسی سیاق و سبق کا مطالعہ کر رہے ہیں، اس کا کنٹیکسٹ سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں. ٹھیک اچھا ہے، سر. اوکے سر. امید کرتا ہوں کہ آج کا سیشن آپ کو پسند آیا ہوگا، اور جو چیزیں ہم نے آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کی ہے اس کو بھی آپ سمجھنے کی کوشش کر رہے ہوں گے. کسی کو کچھ پوچھنا ہے یا کوئی ڈاؤٹ ہے؟ نو سر. نو سر. جی جی. اچھا تو رہا سر یہ سیشن. تمام تر چیزیں سی ٹیٹ پر مبنی ہیں. عام طور پر سی ٹیٹ کی اردو میں اور مہا ٹی ٹی کی اردو میں بہت فرق ہے. ٹھیک ہے، تو بہت سارے بچے مہا ٹی ٹی کے نوٹس بھی سی ٹیٹ کے لیے پڑھ رہے ہیں، لیکن صحیح ڈائریکشن کی ضرورت ہے. اتنا ہی پڑھنا ہے جتنا سی ٹیٹ میں پوچھا جاتا ہے. اگر آپ اردو زبان کے بارے میں تعلیم حاصل کرنے کی کوشش کریں گے، اس کا مطالعہ کریں گے، تو اس کی تصانیف، اس کے شاعر، اس کے مجموعے، اس کے کلام ایک لمبی فہرست ہے جس کو سال بھر بھی پڑھے تو ختم نہیں ہوگی. لیکن ہمیں کسی بھی سبجیکٹ کو پڑھنے کے لیے اس کا سلیبس، اس کے چیپٹرز، اس کے کنسیپٹ، اس کے ٹاپک دیکھ کر اسٹڈی کریں تو صحیح ڈائریکشن میں ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے، تو ہم اسی کی بنیاد پہ آپ کو انشاءاللہ جو ہم نے اس کا وال پیپر اور آن لائن سیشنز کے جو وال پیپر بنایا، اس کا میسج شیئر کیے، اس میں ہم نے صاف طور پر لکھا کہ پیڈاگوگی آف آل سبجیکٹس. تو دیکھیے کہ اس میں ابھی جو آپ نے پڑھے ہیں اس میں انگلش کی بھی لینگویج کی بھی باتیں آگے آئی نہیں ہے، آئی نا؟ اگر کسی کا لینگویج سیکنڈ یا انگلش کا لینگویج فرسٹ ہے تو اس میں بھی یہی چیزیں ہیں. لینگویج کہاں سے آئی، ٹھیک ہے، لینگویج کے اسٹیپس کیا ہیں، بولی زبان کیا ہے، ڈائیٹک کیا ہے، ٹھیک ہے، لینگویج میں فرق کیا ہے، اور اس یہاں پر وسیلہ کہا گیا ہے تو وہاں پہ میڈیم ہے. ٹھیک ہے، تو اس طرح آپ کمپیریٹیولی تینوں بھی زبانوں کو آپ ایڈریس کر سکتے ہیں. اور نیکسٹ ٹاپک میں ہم دیکھیں گے زبان کی آموزش اور اکتساب، لرننگ اینڈ ایکوزیشن آف لینگویج. یہ چیز ہم نے سی ڈی پی میں بھی دیکھے نا، ایکوزیشن آف لینگویج. جی سر. جی، تو وہ سی ڈی پی میں جو ٹاپک ڈسکس ہوں گے وہ تمام تر پیڈولوجی کے کوشچنس اور لرننگ جتنے بھی لینگویج کے تعلق سے ہیں وہ دیگر زبانوں میں بھی آئیں گے. اسی لیے ہم نے خاص طور پہ لکھا ہے کہ پیڈاگوگی آف آل سبجیکٹ. تو یہاں پر اسپیشل کسی سبجیکٹ کا اگر سمجھنے کی ضرورت نہیں ہے. ایک چیز سمجھیں گے آپ سی ڈی پی سمجھیں گے تو باقی تمام مضامین آپ کو سمجھ میں آ جائیں گے. ٹھیک ہے، تو جو لوگ غیر حاضر ہیں ان تک یہ بات پہنچائیے کہ آج کیا کیا سیکھنے کو ملا ہے. امید کرتے ہیں کہ ہماری کوششیں آپ کی کامیابی کا ضامن بنے گی اور آپ کی دعائیں ہم کو ملتی رہیں گی. ٹھیک ہے، اور جو نوٹس جی بورڈ پہ ہم نے اناؤنسمنٹ کی ہیں اس چیز پر آپ غور کیجیے. ہمیں بار بار وہ چیزیں کہنے کے لیے اچھا نہیں لگتا، جو چیزیں واٹس ایپ پر بھی آپ کی یاد دہانی کرائیں، کیونکہ یہ جو ایفرٹس ہیں ہمارے تمام مصروفیات کے باوجود بھی ہم لوگ کوششیں کر رہے ہیں، اور ان کوششوں کے بارے میں ایک تھوڑا سا خیال، جو چیز ہم نے آپ کے توجہ کی طرف مبذول کرائی ہے اس کی طرف بھی آپ دھیان دیجیے. ٹھیک ہے، تو امید کرتا ہوں کہ آج کا سیشن آپ کے لیے اچھا رہا ہوگا. تو انشاءاللہ آج کی اس اردو پیڈاگوگی جی اتنے سر. ٹاپکس جو ہم نے ڈسکس کیے ہیں تو اس کے اوپر آج کا یہ سیشن کلوز ہوگا. کل سر اس سنڈے پہ ہے، کل کوشچنس. سنڈے جی. کوشچنس آتے ہیں سر اس کے اوپر. ابھی جو ٹاپکس ہم نے اوکے اوکے. ڈسکس کیے ہیں، جی اردو کے سیشنز لیں گے انشاءاللہ اپن، یا پھر جی ویڈیو سر. بنائیں گے تو اور بھی چیز اچھے سے سمجھ میں آئے گی. ٹھیک ہے، جی سر. لیکن پریویس پیپر آپ اٹینڈ کیجئے. کل بھی سنڈے کو پربھنی میں پیپر ہے، اس کے رجسٹریشن ابھی بھی چالو سر ہیں. میں بزی ہونے کی وجہ جی بولیے. آن لائن دیں گے وہ پیپرس؟ ہاں ملیں گے، ابھی تو تیار کیے ہیں پیپر، نکالے ہیں خاص طور پہ، اور پریویس پیپر میں سے ہی اس کے کوشچنس ہوں گے. جی. تو پریکٹس جو لوگ پربھنی میں ہیں تو ضرور پریکٹس پیپر کو اٹینڈ کیجیے. تو یہ بہت آسان ہے، آپ کو یہ جیسے جیسے چیزیں سمجھ میں آئیں گی تو آپ کہیں گے کہ اگر ہم پہلے بھی اگر سی ٹیٹ میں بیٹھتے تو پاس ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے، تو مہا ٹی ٹی کل میں دیں اور گے؟ سی ٹیٹ میں بہت جی. کل جو لوگ سر پربھنی میں ہیں وہ سی ٹیٹ کا لنک پہ رجسٹریشن کریں، اور جو لوگ کسی وجہ سے آج جہاں سے کلاس میں نہیں آ پائے ان تک ضرور یہ میسج پہنچائیں کہ بہت ساری چیزیں آپ کو سیکھنے کو ملی.
ٹھیک ہے. اس کے ہال ٹکٹس ایشو نہیں ہوئے کیا ابھی؟ ہال ٹکٹ نہیں آیا نا سر ابھی تک, نہیں آیا ابھی اوکے تک. اوکے سر اوکے جی, اوکے اور سر. جو ویب سائٹ ہے وہاں پر آپ بالکل اپنے گوگل پہ اس کو سیو رکھیں, بار بار دیکھتے رہیں. ٹھیک ہے سر, چلیے جزاک ملتے ہیں کل انشاءاللہ. سبھی کا شکریہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. السلام علیکم سر سر. کل کلاس ہوگی یا نہیں؟ جی کل صبح ہوگی نا 8 بجے سے 10 بجے تک, اوکے سر. اور انشاءاللہ شام میں بھی ہوگی. میسج ڈالیں گے آپ کو گروپ میں, دیکھیے جو لوگ گروپ میں ایڈ نہیں ہے واٹس ایپ پہ میسج کیجیے. سر یہ اردو نوٹس کی ہارڈ کاپی ہے کیا آپ کے پاس؟ ہارڈ کاپی نہیں ہے. آپ جو چیزیں ہم بتا رہے ہیں, کیونکہ وقت کم ہے, وقت کی تنگی کی مناسبت سے ہم جو چیزیں آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں وہ امپورٹنٹ چیزیں رکھ رہے ہیں. باقی چیزیں آپ کو کتابوں میں مل جائے گی. ٹھیک ہے, اوکے سر, جزاک اللہ. ٹھیک ہے. السلام علیکم. اللہ حافظ. اللہ حافظ. Subscribe now and press the bell